مصدق ملک صاحب فرمائے دیجیے گا کہ ابھی کل کی کیبنٹ اجلاس بھی مؤخر ہو گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے. پہلے یہ خبر آئی کہ سینٹ کے اندر پہلے پیش کیا جائے گا یہ ڈرافٹ، اور بعد میں اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں. بٹ ایز آف رائٹ ناؤ کیا کنسنسس ہی سر فہرست اولین ترجیح ہے؟ کیونکہ آج کمیٹی بھی بے نتیجہ ختم ہوئی، اور بلکہ وہ خود کہہ رہے تھے ہم بیٹھ کیوں رہے ہیں جب ادھر ہم لوگوں نے مشاورت مکمل نہیں کی، سب فیصلے اگر رائے ونڈ میں ہونے ہیں. دیکھیے آن گوئنگ پروسیس ہے، اور یہ عمل جس کا آپ بہت دن سے ذکر کر رہی ہیں اور دیگر ہمارے جو اہل قلم ہیں وہ سب ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں مشاورت ہونی چاہیے، اس میں تمام پارٹی سے بات ہونی چاہیے، تو وہی کام چل رہا ہے. ابھی بھی مشاورت ہو رہی ہے، کل پیپلز پارٹی اور JUIF میں ہوئی ہے، آج PMLN کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو مسودہ پیپلز پارٹی اور مولانا نے طے کیا، یہ غالباً مولانا نے طے کیا ہے، وہ مسودہ تو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ایک بہت پولرائزڈ فضا، بالکل کوئی بات ایک پارٹی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں تھی. وہ اب پروسیس یہاں تک پہنچ گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پروگرام میں دیکھا کہ PTI کے رہنما اور جنرل سیکرٹری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب میں ہے مسودہ وہ ہمارے لیے بھی سر قابل مگر قبول ان کی ہوگا، چیف ہم وپ اس کو عامر آگے ڈوگر نے بڑھا بھی سکتے. اجلاس ملتوی کرنے کا کہہ دیا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا وقت دیا جائے. صدیق ملک صاحب یہ جو مثالیں پیش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، ان کو چھپانا پڑ رہا ہے آپ لوگوں سے، لوگوں کی بزنسز اور خاندان جس طرح متاثر ہو رہے ہیں، اس کا دفاع کس طرح کیا جائے گا؟ الٹا تتار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو عبرت کا نشان بنانے کا کہا تو ریاست آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گی. دیکھیے کسی کو تھریٹ نہ کریں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس یہ تمام جو ویڈیوز اور نہ جانے جن چیزوں کی بھی ہمارے دوست شیخ وقاص صاحب بات کر رہے ہیں، اگر ریلیز کرنی تو آج کریں، 5 دن بعد کیوں ریلیز کریں گے؟ جب فیصلہ جس کو آپ اپوز کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، جب وہ فیصلہ آج کل میں ہونے والا ہے تو 50 دن کے بعد کیوں آپ اس ویڈیو کو ریلیز کر کے کیا حاصل کریں گے؟ تو اگر ان کی بات سچی ہے اور یہ کوئی گیدڑ بھپکی نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ آج رات آپ کے پروگرام کے اوپر وہ کلپس ریلیز کریں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ تمام باتیں آئیں. بار بار یہ کہنا کہ ہمارے پاس کلپس ہیں، کل فیصلہ ہونا ہے یا پرسوں فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہو جائے اس کے بعد ہم کلپ ریلیز کریں گے. ارے بھائی، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کمال ہو گئی. تو آپ ایسا کریں کہ وقاص بھائی کو لیں اپنے پروگرام میں اور ان سے کہیں کہ وہ تمام جو ان کے پاس کلپس ہیں وہ آج ریلیز کریں، تاکہ یہ جو پریشر جن کا ذکر ہمارے دوست نیازی صاحب کر رہے ہیں، یہ پریشر ریلیز ہو جائے اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ریڈیم ہو جائیں. اگر آج کی بات کریں گے 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد، تو پھر آدھے لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ فیک ہے، آدھے کہہ رہے ہوں نہیں، گے یہ اب ڈیپ پچھتاوت فیک کیا ہے، ہوگا جب آدھے کہہ چڑیا رہے چگ گئی کھیت. وزن ہے آپ کی بات میں ڈاکٹر صاحب، مگر آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہوا ہے سر ڈاکٹر صاحب. لیکن ایک ارجنسی ہمیں دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کی جانب سے، ایز اف دا کلاک از ٹکنگ، وچ انڈیڈ اٹ از. اتنے سنجیدہ کام میں یہ مناسب ہے کیا یہ آئینی ترمیم ایٹ دا لیول، اور اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے؟ لائرز کہہ رہے ہیں یہ کوئی سیاستدان یا کسی جج یا جنرل کی جاگیر نہیں ہے جو آپ لوگ اس طرح بیٹھ گئے ہیں. the method matters over here. بخاری صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے. ساتھ میں کوئی 1.5 مہینے 2 مہینے سے تو میں یہ تمام پروگرامز اٹینڈ کر رہا ہوں. کئی مرتبہ یہ بات ہوئی کہ ایک ڈرافٹ آ گیا ہے، پھر اس کو پر کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا، پھر وہ بات واپس چلی گئی، پھر کمیٹیوں میں چلی گئی، 2 پھر مہینے پولیٹیکل پہلے تک پارٹیز تو آپ علیحدہ لوگ علیحدہ ہو. ڈینائی کر رہے تھے ہر چیز. نہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، گفتگو تو چل رہی ہے نا. وہ جو فلوٹ کر رہے تھے آئینی ترمیم کے ڈاکیومنٹس، ان کو ڈسپیوٹ کیا جا رہا تھا، گفتگو تو چل رہی تھی. 2 سوال پیدا ہوتے ہیں نا جی. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان آئینی ترامیم کی ضرورت ہے؟ میں اس کو تبصرہ کر دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آئین کے تحت 184(3) یا اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ ذرا ان کی تاریخ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں ہو کیا رہا ہے. آپ مولوی تمیز الدین کیس اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ وہ جسٹس منیر کا رول اس میں، ملک غلام محمد صاحب کا رول اس میں، آپ اس کے بعد انوار الحق صاحب اور وہ جو ہمارے بھلے سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جن نے کہا ہم جج ہیں، ہم ڈر جاتے سر ہیں، اگر ہم میں نے آپ ڈر کی کے کسی فیصلے بات کو دے دیے. کنٹیسٹ نہ کروں، کیا میتھڈ کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟
جی تو اسی وجہ سے تو یہ میتھڈ چل رہا ہے نا جی، اتنی دیر سے جو میتھڈ چل رہا ہے، دیکھیے 1-1.5 مہینے سے آپ پروگرام کر رہی ہیں تو میتھڈ ہی چل رہا ہے نا، ورنہ تو اگر کوئی دھکمشائی ہوتی تو دھکمشائی سے ہو جاتا، مگر نمبر پورے کرنے ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کرنی ہے، بار بار ملتے ہیں، پھر اتفاق رائے نہیں ہوتا، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مکمل اتفاق نہیں نہیں رائے ہو سر، جائے. پھر اور برا نہ آج جو میں منائیے گا آپ سر، مگر یہ میں نہیں کہہ رہی، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کالے تھیلے میں کالا مسودہ تھما دیا گیا تھا. پھر مسئلہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے مزید کہ یہ تو کام چل ہی نہیں سکتا، مسودہ تھا نہیں اور ترمیم لانے کی کوششوں میں تھے آپ لوگ، یہ بھی ان کے الفاظ ہیں. مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آئین اداروں اور عدلیہ کی تباہی کے مترادف ہے. یعنی آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ کالا مسودہ جو ہے وہ پہلے نیلا ہو گیا کالے سے، پھر وہ گرے ہو میں نے گیا، نہیں کی، مولانا پھر نے. وہ گرین ہو گیا. نہیں سن لیجئے نا، وہی مولانا ہیں جو کل کنسنسس کر کے اٹھے ہیں اس پروسیس کے ذریعے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آج بیٹھے ہوئے ہیں اسی مسودے، جو کئی مسودے ہیں ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے پاس. تو یہی پروسیس ہے، یعنی جس چیز کو کالے سے شروع کر کے سر آپ سفید کو بھی یہ تک خبر لایا ملی جائے ہے یا کہ ہرے صوبوں تک کی لایا. حد تک آئینی بینچز بنائے جائیں گے اور اوپر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا مصدق صاحب؟ دیکھیے پہلی بات تو میں جو پرانے ریفرنسز دینے کی کوشش کر رہا تھا وہ میں مقدمہ یہ دائر کر رہا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے، بیکاز 184(3) کے اندر جو سپریم کورٹ میں کیسز جاتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ایسا ہے کہ سپریم کورٹ خود بھی ان کو بعد میں پریسیڈنٹ کے طور پر استعمال نہیں کرتی اور لکھ دیتی ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، پھر ریورس کرتی ہے اس کو بار بار، پھر اسی طرح کے فیصلے کرتی چلی جاتی ہے. تو ایک تو ضرورت کی بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے اس کو بالکل ہمیں تو یہ کہا گیا ہے اور صحیح کہا گیا ہے کہ اس کو اس وقت نہ پریجوڈس کیا جائے، یہ کہہ کے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے. گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں بڑی قوی امید ہے کہ آج کچھ کنسنسس نکلے گا. میں نے ابھی ریفرنس دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا، یہ ہمارے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب تو سازش میں شریک نہیں ہے نا. سر میں تو آپ اگر سے صرف سلمان 2 اکرم سوال راجہ پوچھنا صاحب چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں پلیز. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے بتا دیجئے کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ابھی بھی آپ کے لیے نان نیگوشیبل ہے؟ اٹ از ویری مچ آن دا کارڈز. نمبر 2 مجھے یہ ضرور بتا دیجئے گا کہ سر یہ کیا نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی نوٹیفیکیشن اس ترمیم کے بعد ہی ہوگی؟ دیکھیے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جب بیٹھ کے آپس میں سب بات کر رہے ہیں تو نیگوشیٹ ہی کر رہے ہیں نا. ہماری ایک پوزیشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالتوں کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہے کہ چلیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو بینچ کے ذریعے کر لیں تو وہاں بیٹھ کے بات ہوگی. اور اگر ہم نے ان کو یہ باور کروا دیا کہ بینچ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو وہ مان جائیں گے. اگر انہوں نے ہمیں ایک باور کروا دیا کہ اگر آپ واقعی یہ ترامیم کے پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں تو شاید ہم مان جائیں. تو وہ گفتگو تو اس وقت جاری ہے. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جسٹس، وہ تو میں تو ان کو بڑا اچھا جانتا ہوں، بڑا آنریبل جانتا ہوں. یہ جس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ تھے اسی زمانے میں یہ اسٹوڈنٹ تھے، بڑے مایہ ناز اسٹوڈنٹ تھے، اس کے بعد بڑے مایہ ناز وکیل بنے، اس کے بعد بڑے اچھے جسٹس بنے. اس وجہ سے ان کا اس تکرار سے میرے نقطۂ نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پروسیس ہے، اگر چلتا رہے گا، ان کی اگر نوٹیفیکیشن پہلے ہو جائے گی تو پہلے ہو جائے گی، اگر یہ پروسیس جلدی مکمل کل ہو گیا تو کل پہلے فیصلہ ہو جائے گا. اس وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ نکھی اس نہیں ہے اس سے فیصلے آپ کا کہہ رہے میرے ہیں.